چلیے آج ایک ایسی تاریخی کیس فائل کھولتے ہیں جو کئی دہائیوں سے بند ہے۔ ایک ایسا معمہ جو سمندر کی گہرائیوں میں دفن ہے لیکن جس کی خاموش چیخیں آج بھی سنائی دیتی ہیں۔ یہ کہانی ہے ایس اورنگ میڈان کی۔ ذرا سوچئے، آخر ایسی کیا چیز ہو سکتی ہے جو ایک پورے جہاز کے عملے کو ایک ہی لمحے میں ایک ساکت اور حتمی چیخ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے منجمد کر دے؟ یہی وہ سوال ہے جو اس پر اسرار واقعے کی بنیاد ہے۔ تو ہماری تفتیش کا آغاز ہوتا ہے فروری 1948 سے، جب ایک ریسکیو جہاز سلور سٹار جائے وقوع پر پہنچا۔ امریکی تجارتی جہاز سلور سٹار کو آبنائے ملاکا میں اورنگ میڈان بالکل ساکت اور ایک عجیب سی خاموشی میں لپٹا ہوا ملا۔ بظاہر جہاز کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا، لیکن اس پر زندگی کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا، یہاں تک کہ اس کی چمنی سے دھواں بھی نہیں نکل رہا تھا۔ جب سلور سٹار کی امدادی ٹیم نے جہاز پر قدم رکھا تو ایک انتہائی عجیب منظر نے ان کا استقبال کیا۔ جہاز بالکل ٹھیک حالت میں تھا، لیکن اس پر ایک غیر معمولی سردی اور موت جیسی خاموشی طاری تھی۔ ڈیک اور برج پر عملے کی لاشیں اس طرح بکھری پڑی تھیں جیسے وہ کسی نادیدہ دشمن سے بھاگ رہے ہوں، اور تو اور جہاز کا کتا بھی مردہ پایا گیا۔ لیکن سب سے زیادہ پریشان کن بات تھی متاثرین کی حالت۔ تمام لاشوں کے چہرے شدید خوف کی حالت میں جیسے جم سے گئے تھے، منہ کھلے ہوئے تھے اور آنکھیں آسمان کو گھور رہی تھیں۔ ان کے جسم اس طرح اکڑے ہوئے تھے جیسے وہ آخری لمحات میں کسی حملے سے خود کو بچانے کی کوشش کر رہے ہوں، اور سب سے اہم نکتہ یہ تھا کہ کسی بھی جسم پر تشدد یا زخم کا ایک بھی نشان نہیں تھا۔ اس ہولناک دریافت سے کچھ گھنٹے پہلے آخر ہوا کیا تھا؟ آئیے اب ان آخری پیغامات پر نظر ڈالتے ہیں جنہوں نے اس ریسکیو مشن کو شروع کروایا۔ یہ اورنگ میدان کے ریڈیو آپریٹر کا آخری پیغام تھا۔ اس کی لاش ریڈیو روم میں اس کی پوسٹ پر ہی ملی، انگلیاں ابھی بھی مورس کوڈ بھیجنے والی جگہ پر تھیں۔ تمام افسران مر چکے ہیں، شاید پورا عملہ مر گیا ہے، میں مرتا ہوں۔ تو یہ ہے ان آخری مایوس کن لمحات کی ٹائم لائن۔ سب کچھ طبی امداد کی ایک سادہ سی درخواست سے شروع ہوا، لیکن بہت جلد صورتحال انتہائی سنگین ہو گئی۔ کچھ ہی دیر میں یہ خبر آئی کہ افسران اور عملہ مر چکا ہے۔ جہاز نے اپنی پوزیشن بھیجی اور پھر وہ آخری ہڈیوں میں اتر جانے والا جملہ آیا، میں مرتا ہوں۔ اس کے بعد مکمل ریڈیو خاموشی چھا گئی۔ اب تفتیش کا پہلا زاویہ ہمیں ایک سائنسی وضاحت کی طرف لے جاتا ہے۔ کیا یہ کوئی حادثہ تھا جو ایک کیمیائی رد عمل سے شروع ہوا؟ سب سے مضبوط نظریہ یہ ہے کہ جہاز پر کوئی غیر قانونی اور خطرناک کیمیکلز کا کارگو تھا۔ دو ممکنہ مجرم سامنے آتے ہیں۔ پہلا، پوٹیشیم سائنائڈ، جو اگر سمندری پانی کے ساتھ مل جائے تو ایک جان لیوا زہریلی گیس بنا سکتا ہے، اور دوسرا نائٹروگلیسرین، ایک انتہائی غیر مستحکم دھماکہ خیز مواد تو جہاز میں لگی آگ اور بعد میں ہونے والے دھماکے کی وجہ ہو سکتا ہے۔ پوٹیشیم سائنائڈ سے نکلنے والی گیس ایسفکسیشن یعنی دم گھٹنے کا سبب بنتی ہے۔ آسان لفظوں میں یہ گیس پھیپھڑوں میں آکسیجن کی جگہ لے لیتی ہے، جس سے بغیر کسی ظاہری چوٹ کے فوری موت واقع ہو جاتی ہے، اور یہی چیز عملے کی لاشوں کی عجیب حالت کی بہترین وضاحت کرتی ہے۔ اور اس کیمیائی نظریے کو مزید وزن ملتا ہے 1958 کے ایک ڈی کلاسیفائیڈ CIA میمو سے۔ اس سرکاری دستاویز میں اس واقعے کا ذکر ہونا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ امریکی خفیہ ایجنسی نہ صرف اس معاملے سے واقف تھی، بلکہ شاید یہ معاملہ اس سے کہیں زیادہ گہرا تھا جتنا نظر آتا ہے، ممکنہ طور پر کسی خفیہ آپریشن کا حصہ۔ لیکن کیا ہو اگر یہ پوری کہانی حقیقت پر مبنی ہی نہ ہو؟ تفتیش کا دوسرا رخ ہمیں ایک ایسے امکان کی طرف لے جاتا ہے جہاں یہ سب کچھ محض ایک سمندری کہانی سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس کہانی کے خلاف جو سب سے بڑا ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ ایس اورنگ میدان نامی کوئی بھی جہاز لائڈز شپنگ رجسٹر میں کبھی بھی سرکاری طور پر رجسٹرڈ ہی نہیں تھا۔ کئی نکات اس کہانی کو ایک افسانے کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جہاز کا کوئی سرکاری ریکارڈ ہی موجود نہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ کہانی سرکاری بحری رپورٹوں سے نہیں بلکہ اخباری مضامین سے پھیلی۔ اور آخر میں جہاز کا دھماکے سے پھٹ کر تمام ثبوتوں سمیت ڈوب جانا کہانی کو ختم کرنے کا ایک بہت ہی آسان طریقہ لگتا ہے نا؟ تو آخر سچ کیا ہے؟ آئیے ان دونوں متضاد نظریات کا جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ یہاں دونوں نظریات کا موازنہ ہے۔
ایک طرف کیمیائی لیک کا نظریہ جو عملے کی موت اور دھماکے کی وضاحت کرتا ہے اور اسے سیاہ دستاویز کی حمایت بھی حاصل ہے، دوسری طرف جہاز کے وجود کا ہی کوئی ثبوت نہیں اور کہانی کے ذرائع بھی غیر مصدقہ ہیں۔ اب چاہے یہ حقیقت ہو یا افسانہ، اورنگ میدان کی کہانی ایک اہم انتباہی مثال بن گئی۔ اس واقعے نے چاہے سچ ہو یا جھوٹ، سمندر میں خطرناک کارگو کے نقل و حمل سے متعلق حفاظتی پروٹوکولز پر عالمی بحث کو تیز کیا اور اس بات پر زور دیا کہ ایسے حادثات کو روکنے کے لیے سخت قوانین کی ضرورت ہے۔ تو آخر میں وہی سوال باقی رہ جاتا ہے، یہ سمندر کی گہرائیوں میں گم ہو جانے والا ایک حقیقی المیہ تھا یا پھر تاریخ کی سب سے بہترین گڑھی گئی بھوت کی کہانیوں میں سے ایک؟ اس کا جواب شاید ہمیشہ کے لیے سمندر کی لہروں میں ہی پوشیدہ رہے گا۔